اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مامور من اللہ یا مرسلوں کی سچائی کے سلسلے میں آج خاکسار کا یہ چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ میں گزشتہ دونوں خطبوں میں مرسلین کی صداقت کے سلسلے میں قرآن کریم کے پیش کردہ 10 معیاروں کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس ضمن میں قرآن کریم کے 11ویں معیار کا ذکر کرنے سے پہلے میں گزشتہ خطبوں میں ذکر کیے گئے 10 قرآنی معیاروں کا بھی بطور یاد دہانی اجمالاً ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سامعین کرام، مامور من اللہ اور مرسلوں کی سچائی کے سلسلے میں پہلا قرآنی معیار یہ ہے کہ دعویٰ سے پہلے مرسل کی زندگی بے داغ ہوتی ہے۔ دوسرا قرآنی معیار یہ ہے کہ سچا مرسل دلیل کے ذریعے اپنی قوم پر غالب آتا ہے۔ تیسرا معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا مرسل دعویٰ سے پہلے اپنی قوم یا اپنے ماحول میں لائق اور امید کی جگہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ کوئی عام آدمی نہیں ہوتا اپنی قوم میں، اپنے ماحول میں۔ چوتھا معیار سامعین کرام یہ ہے کہ مرسلوں سے ان کی قومیں ٹھٹھا اور تمسخر کرتی ہیں۔ پانچواں معیار یہ ہے کہ مرسلوں کی بعثت کے وقت ان کی قوم گمراہی میں مبتلا ہوتی ہے۔ چھٹا سامعین کرام معیار یہ ہے کہ وہ یعنی مامور من اللہ گزشتہ وحیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ساتواں معیار یہ ہے کہ مرسلین بڑے دلیر اور متقی ہوتے ہیں۔ آٹھواں معیار یہ ہے کہ مرسلین کی بعثت سے پہلے دنیا میں بڑا فساد برپا ہوتا ہے۔ نواں معیار یہ ہے کہ مرسلوں پر قوم کی اکثریت ایمان نہیں لاتی، بلکہ قوم میں سے قلیل تعداد میں لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام، مرسلوں کے سلسلے میں 10واں قرآنی معیار یہ ہے کہ مرسلین گزشتہ ماموروں کی تصدیق کرتے ہیں۔ خلیفہ ثانی صاحب اپنے دعویٰ مسلم موعود کے حوالہ سے قرآن کریم کے ان 10 معیاروں میں سے کسی ایک معیار پر بھی پورے نہیں اترتے۔ سامعین کرام، جبکہ میرا یہ اعلان عام ہے کہ افراد جماعت احمدیہ جب چاہیں قرآن کریم کے ان 10 معیاروں کی روشنی میں بے شک خاکسار کے دعویٰ کو پرکھ کر دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کا بیان فرمودہ ہر قرآنی معیار جو ہے اس عجز کی ذات میں پورا اترے گا۔
اب میں معمور من اللہ اور مرسلین کی سچائی کے سلسلے میں 11ویں قرآنی معیار کی طرف آتا ہوں۔ سامعین کو واضح رہے کہ سچے مرسل اور معمور من اللہ کی سچائی کے حق میں 11واں قرآنی معیار یہ ہے کہ صادق پر اعجازی کلام نازل ہوتا ہے۔ مرسلین کو اللہ تعالیٰ موجزانہ کلام اور ایسی حکمت کی باتیں عنایت فرماتا ہے جو اعجازی رنگ رکھتی ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود کی آیت 11 اور 12 میں فرماتا ہے، ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مسلمون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے افترا کر لیا ہے، تو کہہ دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تو کہہ دے کہ پھر اس جیسی 10 افترا کی ہوئی صورتیں تو لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے پکار سکتے ہو مدد کے لیے پکارو اگر تم سچے ہو۔ پس اگر وہ تمہیں اس کا مثبت جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ محض اللہ کے علم کے ساتھ اتارا گیا ہے، یعنی قرآن کریم، اور یہ بھی جان لو کہ اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس کیا تم فرمانبرداری کرنے والے بنو گے بھی کہ نہیں؟ سامعین کرام، آپ سب کو واضح رہے کہ اگر کوئی مدعی موجزانہ کلام پیش کرے اور لوگ یا اس کی قوم اس کی مثل بنانے سے عاجز رہ جائیں یا اس کا مقابلہ کرنے میں عاجز ہو جائیں تو ان کا یہ عجز فرمانے باری تعالیٰ کے مطابق مدعی کی سچائی کی دلیل ہوگا۔ چنانچہ قرآن مجید نے اپنی سچائی کے لیے بڑے زور کے ساتھ اس دلیل کو پیش کیا ہے، جیسا کہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام اپنی مختلف کتب میں تمام علماء کو مقابلہ کا چیلنج دیا کرتے تھے، لیکن مخالفین میں سے کوئی بھی عالم اسلام کا عالم جو ہے آپ علیہ السلام کے مقابلے پر نہ آیا۔ یہی وجہ ہے جو حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 148 پر فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کی کلموں کو توڑ دے گا اور ان کے دلوں کو غبی کر دے گا۔ اے برادران اسلام، سقراط نے جس نیکی کو علم سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ نیکی علم ہے، یعنی ورچو از نالج، کم و بیش 2500 سال سے افلاطون سے لے کر دور جدید کے فلاسفہ تک ہر ذہین انسان نے نیکی کے اس تصور کو جاننے کی کوشش کی جس کو سقراط نے علم سے تشبیہ دی تھی، لیکن آج تک کوئی بھی عاقل، کوئی بھی فلسفی اس فلسفیانہ گتھی کو سلجھانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خاکسار بطور ثبوت آپ کے آگے یہاں سقراطی نظریہ علم ورچو از نالج کے سلسلے میں ایک برطانوی مفکر پروفیسر آف فلاسفی WT اسٹیس کا ایک اقتباس رکھتا ہے۔ وہ 1919 میں اپنی کتاب کے صفحہ 149 پر لکھتے ہیں، But as for Socrates, the sole condition of virtue is knowledge.
and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which, if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. जनाब स्टेज साहिब फरमाते हैं, लेकिन जैसा कि सुकरात के लिए नेकी की तन्हा शर्त इसका इल्म होना है, और जैसा कि इल्म कतई है जिसको बज़रिया तालीम सिखाया जा सकता है, इससे मालूम हुआ कि नेकी भी काबिल ताल्लुम होनी चाहिए। मुश्किल सिर्फ ये है कि किसी मुअल्लिम को ढूंढा जाए जो नेकी का तसव्वुर जानता हो, नेकी का वो तसव्वुर जिसे सुकरात ने सोचा और जो इल्म का अनमोल जुज़ है, जिसको किसी मुफक्किर ने आज तक दरियाफ्त नहीं किया। और अगर कभी वो दरियाफ्त हो गया, सामीन किराम वो फरमाते हैं, और अगर कभी वो दरियाफ्त हो गया तो फ़ौरन उसे पढ़ाया जाएगा और इस तरह इंसान फ़ौरन नेक हो जाएंगे। वजह रहे कि मेरी फ़हम फ़रास्त के मुताबिक अगर तमाम जदीद मगरबी फ़लसफ़े को एक पर्दे में रख दिया जाए और दूसरे पर्दे में सुकरात का नज़रिया इल्म यानी वर्चुअस नॉलेज रख दिया जाए, तो यकीनन सुकरात का ये नज़रिया इल्म सारे मगरबी फ़लसफ़ा पर भारी है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि सुकरात ने अपने नज़रिया इल्म में हमें इल्म की किसी तारीफ़ से आगाह नहीं फरमाया, बल्कि उसने इसे जानने और इसकी तारीफ़ से आगाह होने के लिए सिर्फ सही सम्मत का तयन किया था, ये फरमाकर कि वर्चू इज़ नॉलेज। जानना चाहिए कि नेकी का वो तसव्वुर जिसे सुकरात ने सोचा और वो जो अनमोल इल्म है, यही वो तसव्वुर है जिसको एक अंग्रेज़ सूफ़ी शायर जॉन कीट्स ने हुस्न और सच का नाम दिया था। जैसा कि वो फरमाते हैं अपने एक शेर में, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल ye know on earth and all ye need to know। जॉन कीट्स ने भी अगरचे ब्यूटी और ट्रुथ की तारीफ नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने शेर में इनको वन एंड द सेम करार दिया है, लेकिन फिर भी उसके ये खूबसूरत अल्फाज इस सूफ़ी शायर को हमेशा हमेश के लिए तारीख में अमर कर गए। अगर जॉन कीट्स के अल्फाज को हम इस तरह लिखें और पढ़ें सामीन किराम, तो मेरे ख्याल में ये और भी ज़्यादा मानी खेज बन जाएंगे। वर्चू इज़ नॉलेज, नॉलेज वर्चू, दैट इज़ ऑल ye know on earth and all ye need to know। जॉन कीट्स ने सामीन किराम जिसको ब्यूटी और ट्रुथ का नाम दिया था, हमारे एक आरफ बिल्ला और सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हुस्न और इसी सच को ये फरमाकर कि इको अल्फ तैनू दरकार इल्मो बस करी ओ यार, अल्फ करार दिया है, यानी उसी ब्यूटी और उसी ट्रुथ को जिसको जॉन कीट्स ने वन एंड द सेम करार दिया था, उसको हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह ने अल्फ करार दिया है। सामीन किराम, सुकरात के नेकी को इल्म करार देने, जॉन कीट्स के हुस्न को सच करार देने और हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह की इसी नेकी और हुस्न को अल्फ करार देने से भी सुकरात के नेकी के तसव्वुर के बारे में सवाल वहीं का वहीं रहता है कि नेकी का ये तसव्वुर है क्या, उसका हल नहीं।
ان لوگوں نے، ان صوفیاء نے پیش کیا۔ اے میرے برادران اسلام، حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس سے الف فرمایا ہے، یا جس بیوٹی کو جان کیٹس نے ٹوتھ فرمایا تھا، یا جس نیکی کو سقراط نے علم فرمایا تھا، اور جس کے متعلق جناب WT اسٹیس صاحب فرماتے ہیں، "What the concept of virtue is, that is thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous." سامعین کرام، جناب WT اسٹیس کے یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں اور بڑے گہرے ہیں۔ جناب WT اسٹیس صاحب کے یہ الفاظ کہ which no philosopher has ever discovered and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become virtuous. یہ بڑے معنی خیز اور بڑے گہرے الفاظ ہیں جو اسٹیس صاحب اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں، سقراط کے اس نظریہ علم کے بارے میں جس کے متعلق اس نے فرمایا تھا کہ ورچو از نالج۔ جناب اسٹیس صاحب نے سقراط کے اس نیکی کے تصور کے متعلق جس کو اس نے علم قرار دیا تھا، یہ قطعی طور پر انہوں نے فرما دیا ہے کہ نیکی کا وہ تصور جس کو سقراط نے اپنے نظریہ میں علم قرار دیا تھا، کسی مفکر نے آج تک اس نیکی کے تصور کی حقیقت کو معلوم نہیں کیا، نہ وہ کر سکا ہے۔ یہ ایک غیر معلوم شدہ ایک سوال ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کبھی نیکی کا یہ تصور دریافت ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ فوراً اسے پڑھایا جائے گا اور اس پر تمام دنیا کے لوگ فوراً نیک ہو جائیں گے۔ یہ دونوں بڑی معنی خیز اور گہری باتیں اس نے کی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ نیکی کے اسی تصور، یا دوسرے الفاظ میں نیکی کے اسی تصور کی ماہیت سے متعلقہ علم اور معرفت کے ساتھ دین اسلام کی وہ فتح، سامعین کرام، اور وہ غلبہ وابستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33، سورۃ فتح کی آیت نمبر 29 اور سورۃ صف کی آیت نمبر 10 میں اس طرح وعدہ فرمایا ہوا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس بات کو ناپسند ہی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام 10 دسمبر 1983 میں ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد خاک سر پر یہ انکشاف فرمایا تھا کہ سقراط نے جس نیکی کو علم فرمایا تھا وہ اعلیٰ انتہائی ہماگیر حق، یعنی سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہی نیکی اور یہی علم خدا ہے جو اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، آپ کو واضح رہے کہ ضرور تھا کہ نیکی کے تصور کے سلسلے میں یہ عقدہ، یہ ریڈل حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے معوذ ذکی غلام پر اشکار ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ کی معلوم تاریخ میں صرف سقراط کے متعلق آج تک یہ کہا گیا ہے کہ وہ یعنی سقراط فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر لایا، جیسا کہ ایک اطالوی سیاستدان اور فلسفی سسرو اپنی کتاب فریگمنٹس والیوم نمبر 4
صفحہ 10 پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں Socrates was the man to bring philosophy down from the heavens and set her firmly in cities on earth, bringing her into the homes of the people and making them consider their lives and their standards of behavior. وہ اطالوی سیاستدان اور فلسفی اس طرح کہتا ہے کہ سقراط پہلا انسان تھا جو فلسفہ کو آسمانوں سے زمین پر نیچے لایا، اسے زمین پر شہروں میں پختگی کے ساتھ قائم کیا، لوگوں کے گھروں میں لایا تاکہ وہ اپنی زندگیوں اور اپنی طرز عمل کا جائزہ لیں۔ اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، اب یا پھر حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا وہ موذکی غلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں فرمایا ہوا ہے کہ کأن اللہ نزل من السماء، یقیناً اللہ آسمان سے اترا۔ یہی الہی نظریہ ورچو از گاڈ نہ صرف 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی صداقت بلکہ خاکسار کی سچائی کا بھی کھلا اور منہ بولتا ثبوت ہے۔ جیسا کہ الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ موذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود کے درج بالا الفاظ میں اپنی چند صفات کا ذکر فرمایا ہے، اور ان صفات کا اس کے کامل علم اور اس کی کامل معرفت کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ مثلا اول، آخر، ظاہر، باطن، اعلیٰ اور حق وغیرہ وغیرہ۔ ضرور تھا کہ اللہ تعالیٰ موذکی غلام مسیح الزمان پر اپنی ان صفات کے ساتھ جلوہ گر ہوتا اور اپنی ان صفات کا اسے بطور خاص اور بدرجہ اتم علم دے کر اس کے علم اور معرفت کو کمال پر پہنچا دیتا۔ ہر صاحب فہم اور صاحب بصیرت انسان خاکسار کے الہی نظریہ ورچوئس گاڈ میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ موذکی غلام مسیح الزمان کی مذکورہ بالا علمی، الہامی اور قطعی علامتیں نہ صرف بخوبی پڑھ سکتا ہے بلکہ وہ دیکھ بھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئی مسلم موعود میں بیان فرمودہ اپنی مذکورہ صفات اول، آخر، ظاہر، باطن، اعلیٰ اور حق کا مدعی یعنی خاکسار پر بطور خاص ظہور فرما کر نہ صرف اس عاجز کو علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا بلکہ خاکسار کو مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء بھی بنایا ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق یہ جو فرمایا ہے کہ کأن اللہ نزل من السماء، اس عربی عبارت کے معنی یہ ہیں کہ یقیناً اللہ آسمان سے اترا۔ عام طور پر افراد جماعت ان الفاظ کو پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں اور کوئی ان الہامی الفاظ پر غور نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزمان کے متعلق یہ الفاظ کیوں نازل فرمائے تھے۔ اگر افراد جماعت ان الہامی الفاظ پر تھوڑا بہت غور فکر فرما لیتے تو یہ الفاظ ہی جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کی کلئی کھول رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ کسی ایسے انسان کے لیے نازل فرمائے گا جو بظاہر انتہائی معمولی اور غریب اور مسکین ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ
اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اسے محمدی مریم کا ذکی غلام بنا دے، اسی طرح جس طرح اس نے 2000 سال پہلے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ موسیٰ مریم کو ایک ذکی غلام عنایت فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایسا ذکی غلام جب بحکم الہی جماعت احمدیہ میں کھڑا ہوگا، تب جماعتی مقتدر لوگ طاقت اور تکبر کے نشے میں اس کے معمولی ہونے اور اس کی غربت کی بدولت اسے قبول کرنے کی بجائے اس کا اور اس کے اصحاب کا جماعت احمدیہ سے اخراج، مقاطعہ اور مذاق اڑاتے پھریں گے۔ جماعت کے خلیفہ خدا ہی کے نام پر اس کی زبان بندی کرتے ہوئے اس کو آواز کی سولی پر چڑھا دیں گے، اسی طرح جس طرح بدبخت یہودیوں نے موسوی ذکی غلام کو کاٹ کی صلیب پر چڑھایا تھا، اور پھر جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے معمولی بندے موسوی ذکی غلام کو صلیب سے بچانے کے لیے آسمان سے اترا تھا، اسی طرح وہ اپنے محمدی ذکی غلام کو بھی بچانے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آسمان سے اترے گا۔ عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ ایک سچے اور معمولی انسان کی مدد کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ قبل از وقت ایسے الفاظ فرمایا کرتا ہے، یعنی کأن اللہ نزل من السماء، گویا خدا اس کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے زمین پر اترے گا۔ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، لیکن برخلاف اس کے اگر کوئی انسان امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اور ایک امتی نبی کا لڑکا ہو، وہ کل جماعت کی آنکھوں کو تارا ہو، خلیفہ بننے سے پہلے ہی ایک خلیفۃ المسیح کی موجودگی میں وہ عملاً خلیفہ بنا ہوا ہو، افراد جماعت جوش عقیدت میں اسے نوجوانی میں ہی خلیفہ بنا دیں، اس کے دعویٰ مسلم موعود سے پہلے ہی افراد جماعت اس کے مسلم موعود ہونے کا اعلان کرتے پھریں، لاکھوں کی جماعت پر اس کا قبضہ اور کنٹرول ہو، اور وہ سب اس کے لیے اپنی جان، مال اور عزت کی قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت اس کے آگے پیچھے کھڑے ہوں، جماعت احمدیہ کا سارا خزانہ اس کے قبضہ قدرت میں ہو، سینکڑوں علماء و فضلاء اس کی کلمی اور علمی معاونت کے لیے اس کے آگے پیچھے کھڑے ہوں، اپنے محترم والد کی جماعت احمدیہ کو وہ ان میسر وسائل کے ساتھ ایک فوج میں تبدیل کر دے، تو عقل ہمیں کہتی ہے کہ ایسے انسان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ قبل از وقت اس کے لیے فرماتا کہ کأن اللہ نزل من السماء، گویا خدا اس کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے اترے گا۔ ایسا انسان جس نے خدا کے بندوں کو ایک جبری نظام میں باندھ کر اپنے بندے بنا لیا ہو، وہ تو خود خدا بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو کسی خدا کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی ایسے انسانوں کی مدد کرنے کے لیے خدا آسمان سے اترا کرتا ہے۔ لہذا عقلی طور پر کأن اللہ نزل من السماء سے ثابت ہوتا ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب نہ پیشگوئی مسلم موعود کے مصداق تھے اور نہ ہی ہو سکتے تھے۔ یہ الفاظ کسی غریب، کسی بے کس اور کسی امی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس کی مدد کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی اب خدا آسمان سے اترے گا۔ جناب سٹیج صاحب اپنی مشہور زمانہ کتاب یونانی فلسفہ کی تنقیدی تاریخ کے صفحہ 2 پر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں all sciences tend to generalize, to reduce multitudes of particular facts to single laws. Philosophy carries this process to its highest limit. It generalizes to the utmost. It seeks to view the entire universe in the light of the fewest possible general principles, in the light, if possible, of a single ultimate principle. وہ کہتے ہیں تمام سائنسز میں عمومیت کا رجحان، یعنی بے شمار انفرادی حقائق سے ایک عمومی قانون اخذ کرنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ فلسفہ اس کو انتہا تک لے جاتا ہے، یہ حد المقدور تک تعمیم سازی کرتا ہے،
یہ کوشش کرتا ہے کہ کائنات کی چند عمومی اصولوں کی روشنی میں تشریح کی جائے، اور اگر ممکن ہو تو ایک ہی انتہائی اصول کی روشنی میں۔ سامعین کرام، یہی الہی نظریہ ورچو از گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ہے، اور یہی الہی نظریہ ام النظریات بھی ہے، کیونکہ ہر قسم کے مادی اور غیر مادی نظریات اسی نظریہ سے جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاکسار پر یہ انکشاف بھی فرمایا ہے کہ نظری طور پر یعنی تھیوریٹیکلی اس نظریہ سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 466 تا 467 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، دیکھو دنیاوی علوم جو اکثر مخالف قرآن کریم اور غفلت میں ڈالنے والے ہیں، کیسے آج کل ایک زور سے ترقی کر رہے ہیں، اور زمانہ اپنے علوم ریاضی اور طبعی اور فلسفہ کی تحقیقاتوں میں کیسی ایک عجیب طور کی تبدیلیاں دکھلا رہا ہے۔ کیا ایسے نازک وقت میں ضرور نہ تھا کہ ایمانی اور عرفانی ترقیات کے لیے بھی دروازہ کھولا جاتا، تا شرور محدثہ کی مدافعت کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی؟ سو یقیناً سمجھو کہ وہ دروازہ کھولا گیا ہے، اور خدا تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ تا قرآن کریم کے عجائبات مخفیہ اس دنیا کے متکبر فلسفیوں پر ظاہر کرے۔ اب نیم ملا دشمن اسلام اس ارادہ کو روک نہیں سکتے۔ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، اور قہری تماچا حضرت قہار کا ایسا لگے گا کہ خاک میں مل جائیں گے۔ ان نادانوں کو حالت موجودہ پر بالکل نظر نہیں، چاہتے ہیں کہ قرآن کریم مغلوب اور کمزور اور ضعیف اور حقیر سا نظر آوے، لیکن اب وہ ایک جنگی بہادر کی طرح نکلے گا۔ ہاں، وہ ایک شیر کی طرح میدان میں آئے گا اور دنیا کے تمام فلسفہ کو کھا جائے گا اور اپنا غلبہ دکھائے گا، اور لے یزرا الدین کلے ہی کی پیشگوئی کو پورا کر دے گا، اور پیشگوئی ولا یمکنن لہم دینہم کو روحانی طور سے کمال تک پہنچا دے گا۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو الہی نظریہ ورچو از گاڈ خاکسار کو بذریعہ الہام بخشا گیا ہے، کیا اس نظریہ میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق قرآن مجید کے وہ معارف بیان نہیں کیے گئے جن کے آگے تمام دنیاوی فلسفے ہلاک اور باطل ہو جاتے ہیں؟ اس نظریہ میں ہستی باری تعالیٰ کے متعلق قرآن کریم کا وہ سچا فلسفہ ظاہر ہوا ہے جس کے آگے دنیا کا کوئی بھی فلسفہ ٹھہر نہیں سکتا۔ یہی الہی نظریہ ورچو از گاڈ دراصل ادیان باطلہ پر دین اسلام کا علمی غلبہ اور علمی فتح ہے۔ یہی وہ آئندہ وقوع پذیر ہونے والا واقعہ تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جناب خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے یہ شعر نکلوایا تھا، یہ دعا ہی کا تھا موزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا، آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ادنا امتی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نام دیا ہوا ہے، یہ وہی موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بطور ذکی غلام بشارت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موعود ذکی غلام مسیح الزمان کو مذکورہ الہی نظریہ ورچو از گاڈ عنایت فرما کر نہ صرف اسے دنیا علم و حکمت کا امام بنایا ہے، بلکہ دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی عظمت کا جھنڈا بھی دنیا میں گاڑ دیا ہے۔
انشاءاللہ تعالی۔ سامعین کرام، ماؤد ذکی غلام مسیح الزماں، ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم، ماؤد مسلح اور ماؤد مجدد صدی 15 کے مذہبی دعاوی کی طرح خاکسار کا علم و حکمت میں امام بنائے جانے کا بھی ایک فلسفیانہ اور علمی دعویٰ ہے، اور میں حق الیقین رکھتا ہوں کہ اپنے مذہبی دعاوی کی طرح میں اپنے فلسفیانہ اور اس علمی دعویٰ میں بھی صادق ہوں۔ میرے مذکورہ دعاوی کے سلسلے میں سب سے ذمہ داری، سامعین کرام، جماعت احمدیہ قادیان کی ہونی چاہیے تھی، اور سب سے زیادہ فکر انہی کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے نہ صرف جناب خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ مسلم موعود کو مکمل طور پر جھوٹا ثابت کر دیا ہے، بلکہ اپنے دعویٰ کی سچائی کے لیے دنیا کے آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت فرمودہ الہامی الہی نظریہ ورچوئس گارڈ بھی پیش کر چکا ہوں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ تو بڑے بڑے علماء اور سائنسدانوں کی جماعت ہے۔ اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو اٹھو اور میرے دعاوی اور میرے نظریات کو چیلنج کرو۔ جماعت احمدیہ قادیان کو چاہیے تھا، اور یہ ان کی ذمہ داری تھی، کہ اگر میں اپنے دعاوی میں نعوذ باللہ غلطی خوردہ تھا تو وہ مجھے غلطی خوردہ ثابت کر کے نہ صرف مجھے قابو کرتے، بلکہ اپنے نام نہاد مسلم موعود کے اس دعوے کو بھی سچا ثابت کرتے جس کا ذکر انہوں نے با مقام لاہور احمدی اور غیر احمدی سامعین کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی 12 مارچ 1944 کی تقریر، جس کا عنوان ہے کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں، انوار العلوم جلد 17 صفحہ 243 میں اس طرح فرمایا تھا۔ وہ کہتے ہیں، میں ابھی 18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اے محمود، میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی نہیں ہوں، مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ جو خدا نے میرے ساتھ کیا کہ وہ میرے ذریعے سے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا، اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے۔ اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا، اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے، تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا۔ لیکن اگر یہ خبر سچی نکلی تو تم خود سوچ لو تمہارا کیا انجام ہوگا، کہ تم نے خدا کی آواز میری زبان سے سنی اور پھر اسے قبول نہ کیا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں۔ بامقام لاہور اپنی تقریر 12 مارچ 1944 میں انہوں نے یہ فرمایا تھا، اور اس تقریر کا عنوان تھا میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کو چھوڑو، اس وقت دین اسلام اور عالم اسلام کی دنیا میں کیا حالت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جماعت احمدیہ دین اسلام اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، کیا ابھی بھی آپ کو جماعت احمدیہ دین اسلام اور عالم اسلام کی مغلوبی میں کوئی شک ہے؟ اگر نہیں تو پھر جناب خلیفہ ثانی صاحب کہ کیا یہ سارے جھوٹ نہیں تھے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کھا کر احمدیوں کے مذہبی اعتقادات کو خریدنے، انہیں ورگلانے اور گمراہ کرنے اور جماعتی تاریخ میں اپنی مذہبی سلطنت کو مضبوط کرنے اور دوام دینے کے لیے احمدیوں کے آگے بولے تھے؟ اے میرے احمدی بھائیوں اور بزرگوں، معمور من اللہ اور مرسلوں کے اسی
قرآنی معیار یعنی کہ صادق پر اللہ تعالیٰ اعجازی کلام نازل فرمایا کرتا ہے کہ سیاق و سباق میں حضور علیہ السلام کی ایک اور عظیم و شان پیشگوئی کا نہ صرف میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ سامعین کے آگے، بلکہ پیشگوئی مسلم موعود، قمر الانبیاء اور نافلہ موعود کی طرح اس پیشگوئی کے سلسلے میں بھی جماعت احمدیہ میں کی گئی اور پھیلائی گئی ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اسلام کی یہ عظیم و شان پیشگوئی اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام تذکرہ صفحہ 517 تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھا دے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کر دے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جائے گا۔ سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیشخبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ سامعین کرام، حضور اسلام نے اپنے مذکورہ الفاظ میں علم و معرفت میں کمال کے سلسلے میں جو پیشگوئی فرمائی ہے، اس پیشگوئی میں علم و معرفت سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا یہ علم بغیر وحی و الہام کے ممکن نہیں ہے، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بغیر وحی و الہام اس علم و عرفان کا حصول ممکن نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں فرماتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ حضور علیہ السلام اپنی کتاب اسلامی اصول کی فلسفی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 443 پر اسی ضمن میں فرماتے ہیں، اے عزیزو، اے پیارو، کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے لڑائی نہیں کر سکتا۔ یقیناً سمجھ لو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے، جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا، پھر بعد اس کے اس خدا نے جو دریائے فیض ہے، یہ ہرگز نہ چاہا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے، بلکہ اس کے الہام اور مکالمے اور مخاطبے کے ہمیشہ دروازے کھلے ہیں۔ ہاں، ان کو ان کی راہوں سے ڈھونڈو، تب وہ آسانی سے تمہیں ملیں گے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، ورچو از گاڈ یہ ایک ایسا علمی اور سائنسی کارنامہ اور معجزہ ہے جس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی فلسفی اور سائنسدان ٹھہر نہیں سکے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں میں سینکڑوں اور شاید ہزاروں سائنسدان ایسے ہیں جنہیں ان کی علمی قابلیت کی بنا پر نوبل انعاموں سے نوازا جا چکا ہے۔ عالم اسلام میں اب تک صرف 2 سائنسدانوں کو یہ انعام یا یہ اعزاز مل چکا ہے۔ فزکس میں 1979 میں ایک پاکستانی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو، کیمسٹری میں 1999 میں ایک امریکی اور مصری احمد حسن زویل صاحب کو۔ عالم اسلام کی بدبختی کا آپ اندازہ کریں کہ وہ نہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو مسلمان سائنسدان ماننے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہی ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی اس کامیابی اور اس اچیومنٹ کی بنا پر حضرت مرزا غلام علیہ السلام کے دعوی کی طرف کچھ تھوڑی بہت توجہ دینے کے لیے تیار ہوئے۔ سامعین کرام، یہ کس طرح ممکن ہے اور یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ ایک نعوذ باللہ کاذب اور مفتری اللہ پر کے پیروکار نے
عالم اسلام میں سب سے پہلے سائنس میں نوبل کا انعام حاصل کر لیا۔ یاد رہے کہ ایک مفتری اللہ کے کسی پیروکار کے لیے ایسی عظمت ممکن نہیں ہے۔ غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ اب اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کی بطور امام مہدی و مسیح موعود دنیا میں بالعموم اور مسلمانوں میں بالخصوص قبولیت عام کے لیے اور اپنے عظیم مشان نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل دنیا میں قبولیت عام اور دین اسلام کی فتح اور غلبہ کے لیے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہی ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد ایک عبدالغفار جمبا کو علمی میدان میں لایا ہے۔ یہ بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے پیار کے بعد اب میرے دل میں کسی دنیاوی انعام کی خواہش نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے پیار کی نظر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انعام نہیں ہے۔ یہ سراسر فضل و احسان ہے کہ میں آیا پسند، ورنہ درگاہ میں تیری کچھ کم نہ تھے خدمت گزار۔ سامعین کرام، گزشتہ صدی کے شروع سے ہی سائنسدانوں کا یہ خیال تھا کہ اس کائنات کی تشکیل کسی ایک قوت کی مرہون منت ہے۔ مشہور ماہر طبیعیات آئنسٹائن کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی اس وقت معلوم 4 قوتوں کو یکجا کرنے کی کوشش میں صرف کر دی، مگر 25 سال کے عرصہ پر محیط اس دور میں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود وہ یقین رکھتا تھا کہ یہ 4 قوتیں ایک ہی قوت کی مختلف شکلیں ہیں۔ آئنسٹائن کو تو اس ضمن میں ناکامی ہوئی، لیکن پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام اور آپ کے ساتھ 2 امریکی ساتھیوں نے 4 میں سے 2 قوتوں یعنی برقی مقناطیسی قوت، الیکٹرو میگنیٹک فورس اور کمزور نیوکلیائی قوت یعنی ویک نیوکلیئر فورس کو یکجا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی کامیابی کے نتیجے میں ان تینوں سائنسدانوں کو 1979 میں طبیعیات میں نوبل کا پرائز دیا گیا تھا۔ اے میری بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، خاکسار کا الہی نظریہ ورچو از گاڈ در حقیقت سائنس کے اس عظیم مقصد کو پورا کرتا ہے جس کی وضاحت کرتے ہوئے خود آئنسٹائن نے یہ کہا تھا کہ منطقی بحث و تمہیز کے ذریعے کم سے کم بدیہات سے زیادہ تعداد میں تجربی حقائق معلوم کیے جائیں۔ اسی طرح آئنسٹائن نے کسی اور موقع پر یہ بھی کہا تھا، کائناتی مذہبی تجربہ سائنٹیفک تحقیقات کا غیر فانی اور مقدس ترین سرچشمہ ہے۔ خاکسار کو ورچو از گاڈ کا جو الہامی الہی نظریہ نصیب ہوا ہے، میں اس کے ضمن میں یہاں مختصراً عرض کرتا ہوں کہ مجھے اس نظریہ میں بتایا گیا ہے کہ یہ تینوں قوتیں بھی بالآخر ایک ہی قوت ثابت ہو جائیں گی، لیکن وہ ایک قوت بھی واضح رہے کہ خالق ہونے کی بجائے محض ایک تخلیق ہے، ایک مظہر ہے۔ کائنات میں علت و معلول کا سلسلہ بالآخر اعلیٰ انتہائی ہمہ گیر حق سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ پر ختم ہو جاتا ہے، جو کہ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، جماعت احمدیہ میں ڈاکٹر عبدالسلام ایک انتہائی نیک اور ذہین انسان تھے۔ آپ کی ذہانت اور فطانت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالا تھی۔ آپ نیک ماں باپ کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مشہور دنیاوی انعام نوبل پرائز سے نوازا تھا، لیکن اس سب کے باوجود حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی علم و معرفت میں کمال سے متعلقہ پیش گوئی کہ آپ نہ مصداق تھے اور نہ ہی آپ نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی دعویٰ کیا تھا۔
ڈاکٹر عبدالسلام کی دو قوتوں کو ایک قوت ثابت کرنے کی یہ دریافت یا آپ کا یہ نظریہ علم و معرفت کی بجائے تخلیقی مظاہر کریٹو فینامنا یا دوسرے الفاظ میں سائنس کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے. لیکن آپ کو نوبل پرائز ملنے کے بعد جناب خلیفہ صالح صاحب 1979 میں آپ کے متعلق فرماتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے پہلے مصداق ہیں جس میں حضور صاحب نے فرمایا ہے کہ میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور اپنے نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے. سامعین کو واضح رہے کہ حضور صاحب کی علم و معرفت میں کمال سے متعلقہ پیش گوئی سائنس کی بجائے علم و عرفان سے متعلقہ ہے، اور اس پیش گوئی کا مصداق حضور صاحب کا موعود ذکی غلام ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے الہامی کلام میں فرمایا تھا وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء. سامعین کو یہ بھی واضح رہے کہ اگر علم و معرفت میں کمال سے متعلقہ الہی نظریہ یا اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ ورچوئس گاڈ جو اس عجز پر الہام ہوا تھا، اگر یہی الہی نظریہ جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام پر الہام ہو جاتا تو پھر میری طرح جماعت احمدیہ قادیان میں مفسد ہونے کا الزام لگا کر اسے بھی نکال دیا جاتا، اور اسے بھی اور اس کے اہل و عیال کو بھی میری طرح اخراج اور مقاطعہ کی سزائیں جھیلنی پڑتی. لیکن ڈاکٹر صاحب اور ان کے اہل و عیال بھی مفسد ہونے کے الزام اور اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں سے اس لیے بچ گئے کیونکہ ان کا نظریہ خالصتاً سائنسی نوعیت کا تھا، جبکہ اس عجز کے نظریے کا تعلق سائنس، فلسفہ اور مذہب تینوں سے ہے. سامعین کرام، ورچوئس گاڈ یہ وہ اعجازی الہی نظریہ ہے جس میں نہ صرف 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کی حقیقت ظاہر ہو گئی ہے، بلکہ اس اعجازی نظریہ اور اس اعجازی کلام نے ہستی باری تعالیٰ کے متعلق تمام باطل نظریات کو بھی ملیا میٹ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاکسار کو ورچوئس گاڈ کا یہ اعجازی الہی نظریہ بخشا جانا کیا میری صداقت کا کھلا اور منہ بولتا ثبوت نہیں ہے؟ برائی سے بچوں اور زبان پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں، گل کی تو کر حفاظت. مامور من اللہ اور مرسلوں کی سچائی کے سلسلے میں آج میں نے قرآن کریم کے صرف ایک معیار کہ صادق پر اللہ تعالیٰ اعجازی کلام نازل فرماتا ہے کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.